بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم افضل۔ تھوڑا اپنا لیٹ ہو گیا، لیکن کچھ ٹیکنیکل معاملہ تھا اس کا، فیس بک کا جو کیمرہ تھا وہ سپورٹ نہیں کر رہا تھا، تو پھر جو ہے اس کو نئی جو ہے وہ ونڈو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے تو گزارا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ بھلا کرے بچے کا، اس نے تعاون کیا۔ اور آپ سنائیں کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ رمضان شریف جو ہے وہ آب و تاب سے الحمدللہ چل رہا ہے، اور جیسے سے حالات آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اچھی خبر یہ ہے کہ کل جو ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے کچھ مارکیٹس، کچھ بازار جو ہے یہ کھلیں گے، اور جو بھی بقایا جات کام ہے لوگوں کے، کسی کا جناب کوئی رسم رکی ہوئی ہے، کسی کے کوئی قرآن خوانی رکی ہوئی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ انشاءاللہ گائے بگائے ایکٹیویٹ ہوتی رہیں گی، اور سلسلہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے بہتری کی طرف ہم لوگ جانا شروع ہو جائیں گے۔ آج کا جو ٹاپک نہیں ہوتا، بس روزمرہ کی جو باتیں ہیں وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، کوئی جو ریسرچ ہوتی ہے تھوڑی بہت وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ آج کا کچھ ماجرا ایسے ہے کہ ایک کام کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑی ہرڈلز تھی، اور ٹائم جو تھا وہ بہت کم تھا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 25-30 منٹ کا جو ہے نا وقت تھا، اور اس کے اندر جو ہے یہ کام سارے جو تھے وہ نپٹانے تھے۔ سائمہ عاطف، السلام علیکم افضل بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں بہن؟ ٹھیک ہے، آپ خیریت سے؟ تو وہ اللہ بھلا کرے، ہماری ایک بھانجی بھی ہے، بھتیجی بھی ہے، اس کو امیجیٹ جو ہے وہ فون کیا، پہلے تو وہ فون نہیں اٹھا رہی، تو اور تھوڑی سی ذرا طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ بہرحال اللہ پاک نے مدد کی اور اس کو توفیق ہوئی، تو وہ جو چیز رکی ہوئی تھی وہ الحمدللہ سٹارٹ ہو گئی۔ تو بعض دفعہ نا زندگی میں کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں جس میں آپ کے سر پر صحرا جو ہے وہ باندھنا ہی پڑتا ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے دوسرے کا جو کام ہے وہ ہونا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا کریڈٹ اس بچی کو جاتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے بہت آسانیاں کرے، اللہ پاک اس کے لیے بہت خوشیاں دے، اور اس کو دن دگنی رات چوگنی جو ہے اللہ پاک اس کو ترقی دے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ لائف کے اندر ہو جاتی ہیں، یعنی کہ کوئی کام کسی کے تھرو، کسی کے توسط سے، کسی کے وجہ سے، کسی کے وسیلے سے یہ ہونا ہی ہوتا ہے۔ تو جیسے اگر ہسٹری میں جاتے ہیں تو مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو علم ہوگا، آپ کا، مجھے اپنا تھوڑا بہت علم ہے، وہ میں آپ سے شیئر ضرور کروں گا کہ میرا ایک دوست ہے، اس کو نہیں میں بھول سکتا، کیونکہ اس نے مجھے گاڑی سکھائی تھی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے افراد ہیں زندگی میں جن سے ہم سیکھتے ہیں، لیکن ہم وقت کے ساتھ ساتھ اتنے جو ہے نا بے وفا ٹائپ کے لوگ ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمیں آرٹ کس نے سکھایا، یہ آرٹ ہمیں کس نے سکھایا، یہ بات کرنا کس نے سکھایا، ہمیں چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کس نے سکھایا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ سب کچھ اللہ پاک کی ذات ہی کرتی ہے، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں، اپنے دماغ کے اندر ضرور رکھیے گا کہ ہم لوگ جب ان لوگوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ اسی طرح ہم بھی ایک دن نظر انداز ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنی اسٹرینتھ کا، اپنی اسکل کا بالکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم ہیں کیا اور کیا نہیں ہیں۔ تو اس طرح یہ جو آج کا وقوع ہوا اس میں اگین جو ہے اس بچی کو بہت جو ہے نا سیلوٹ کرتا ہوں میں، اور اگین دعا ہے، دل سے دعا نکلی اس بچی کے لیے کہ اللہ پاک اس کے لیے بہت اچھا کرے، اور کل کائنات کی جتنی بھی بچیاں اس وقت جو اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، اللہ پاک ان کے لیے ایسا اسباب بنائے کہ ان کے والدین اور ان کے جو بڑے، اور پھر جو ان کے بڑے، ان کے بھی وہم و گمان میں ایسا نہ ہو، اور ایسے اچھے لوگوں سے اللہ پاک ان کو ملوائے، اچھے قدر کرنے والے لوگوں سے ملوائے، جو اپنا سمجھ کر جو ہے زندگی کا ساتھی بنائیں، اور زندگی ان کے لیے آسانی کی طرف گامزن ہو۔ اچھا جی، اب کچھ باتیں آ جاتی ہیں فرض کی۔ فرض جو ہے یہ ایک ایسا قرض ہوتا ہے جس کو ماں سوائے اپنے کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے فرض کی، یعنی کہ اور فرض کے ساتھ جو ہے نا توفیق وہ بھی رب العالمین عطا کرتے ہیں۔ اب اس فرض کے اندر جب ہم ڈنڈی مارنا شروع کر دیتے ہیں، یا ہم کٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ معاملے ہمارے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، اور جتنے بھی افراد جو آج نہیں کل اس پروگرام کو دیکھیں گے یا کل نہیں پرسوں اس پروگرام کو دیکھیں گے، یا جب بھی یہ جو میسج ہے یا پیغام ہے ان تک جب پہنچتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فرض جو ہے وہ آپ نے ہی ادا کرنا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ جو چیز آپ کے اوپر فرض کی گئی ہو وہ آپ کوئی سپورٹ لے لیں، کوئی ہیلپ لے لیں کہ بچے سے کروا لیا، ماں سے کروا لیا، بہن سے کروا لیا، یا حالات کو اس طرح کا کر دیا کہ نہیں میرا جو فرض ہے یہ میری اولاد کر دے گی۔ ایسا ممکنات میں سے نہیں ہے۔ جو چیز آپ کے اوپر فرض کر دی گئی ہے وہ ماں سوائے آپ کی ذات کے اور کوئی اس کو حل نہیں کر سکتا۔ اب اپنے جو فرائض ہیں ان کو ایک ایک کر کے سمجھتے جائیں۔ بہت سارے فرائض ہیں ہمارے، بہت سارے فرائض ہیں ہمارے۔ جب ان فرائض کو ہم ویژلائز کریں گے، سامنے رکھیں گے، تو اس میں سے کئی ایسے فرائض ہوں گے جن کو ہم بھول چکے ہیں، میں بھی اس بات کرنے سے وہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو جائیں۔ تو فرائض کا بڑا عمل دخل ہے، بینگ فادر، بینگ اے سسٹر، بینگ اے مدر، بینگ اے برادر، بینگ اے ہسبینڈ، بینگ اے وائف، بینگ اے سن، بینگ اے ڈاٹر، ٹھیک ہے نا۔ یہ تمام چیزوں کو جب ہم فوکس کرتے جائیں گے اور اپنے کریکٹر کو بھی ہم نے سمجھتے جانا ہے کہ ہم لوگ کس کریکٹر کے اندر اس وقت جی رہے ہیں، اور اس کریکٹر کا ہم پورا چاروں طرف جو ہے وہ بیلنس کر رہے ہیں، آپا کر رہے ہیں، یا ایسے ہی بس دگڑ مگڑ والا کام ہی کر رہے ہیں۔ یہ لائف کے ساتھ نا کریکٹرز جو ہے یہ آپ کے تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ آپ میرے سے بہتر سمجھ والے لوگ ہیں، فہم رکھنے والے لوگ ہیں۔ بیسک ایک کریکٹر وہ ہوتا ہے جب ہم دنیا کے اندر آتے ہیں تو اس وقت بینگ اے بیبی اور بابا وہ ایک کریکٹر ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر سلسلہ آگے بڑھتا ہے، یا اسی فیملی سے ہی کنیکٹڈ کوئی بہن یا بھائی، تو وہ دوسرا کریکٹر ہمارا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم فلاں کے بھائی ہیں یا فلاں کی بہن ہے ہماری۔ اس کے بعد تیسرا جب ہم اپنا ایک شعور کی زندگی کی طرف گامزن ہوتے ہیں، تو اس شعور کی زندگی کے اندر جو تیسرا سٹیپ ہے وہ پھر ہماری ایک دوستی یا ہمارے ریلیشنز جو ہے وہ قائم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کریکٹر اب جو ہے نا یہ ڈے بائی ڈے بڑھنا شروع ہو رہے ہیں۔ پہلا کریکٹر اولاد کا ہوتا ہے کہ ہم بچے ہیں کسی کے، دوسرا کریکٹر جو ہے وہ پھر ہم بھائی یا بہن ہیں کسی کے، تیسرا کریکٹر پھر ہم کسی کے دوست یا رفقا کی لسٹ میں آتے ہیں، پھر جو چوتھا کریکٹر ہوتا ہے وہ جب ازدواج میں آپ منتقل ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ شور ہیں تو شور کا کریکٹر آپ کا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگر بیوی ہیں تو بیوی کا کریکٹر شروع ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک آپ کے معاملات آگے بڑھاتا ہے، اولاد کا سلسلہ اللہ پاک کے حکم سے اس کی دین سے جب ہوتا ہے تو پھر آپ فادر اور مدر کا کریکٹر آپ کا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اور اگلی سٹیجز آنا شروع ہو جاتی ہیں، کہیں پر پھر آپ ساس کا یا سسر کا کریکٹر وہ آپ کا ڈیولپ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ پاک اور خوشیاں جب دکھاتا ہے تو کہیں دادا اور دادی، نانا اور نانی کا کریکٹر جو ہے یہ آپ کا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کریکٹر تک جو ہے یہ بڑا لوڈ جو ہے نا انسان کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اچھے لوگ، اچھی صحبت کے حائل، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے افراد میں نے دیکھا ہے کہ وہ احسن طریقے سے تمام کریکٹرز کو نبھاتے ہیں، اور جب وہ لائف ان کی ایگزٹ ہوتی ہے، یہاں سے منتقل ہو کر اس عالم میں جاتے ہیں جہاں پر نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں، اور مستقل جو ہے نا وہ وہاں پر ہم نے رہنا ہوتا ہے، تو وہ سپورٹ کرتے ہیں ان کے یہ جو کریکٹر یہاں پر جو انہوں نے اچھے انداز سے اپنے کام کیے ہیں۔ اب اگر آپ اپنی ذاتی لسٹ اٹھاتے ہیں، اپنی ذاتی لسٹ بناتے ہیں، تو میرا پہلا ہی سوال یہ ہے کہ آپ کتنے اچھے بیٹے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے، آپ کتنی اچھی بہن ہیں یہ آپ کو پتہ ہے، آپ کتنی اچھی ماں ہیں یہ آپ کو پتہ ہے، آپ کتنی اچھی دادی ہیں یہ آپ کو پتہ ہے، آپ کتنی اچھی نانی ہیں یہ آپ کو پتہ ہے، آپ کتنی اچھی ساس ہیں یہ آپ کو پتہ ہے۔ یہ سب کریکٹرز آپ کے اپنے ہیں، ان کریکٹرز کو آپ نے لے کر چلنا۔ آپ کتنے اچھے باپ ہیں آپ کو پتہ ہے، آپ کتنی اچھی دوست ہیں یہ آپ کو پتہ ہے، یہ کتنے اچھے دوست ہیں یہ آپ کو پتہ ہے۔ یہ تمام کریکٹرز کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو پھر آپ کو آپ کی جو شخصیت کی عکاسی ہے یہ ویزیبل ہوتی ہے، آپ کو آگاہی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ کریکٹر ہمارا تھوڑا سا لوز ہے۔ جو کریکٹر آپ کا لوز ہے، لوز کریکٹر سے مراد نیگیٹو نہیں لینا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے۔ اگر بینگ اے بردر آپ کسی جگہ پر کمزور ہیں تو
اس کو آن کیجئے، اس کو ایکٹیویٹ کیجئے. بینگ اے سسٹر اگر آپ کسی جگہ کمزور ہیں تو اس کو بھی پلیز آن کیجئے، اس کو ایکٹیو کیجئے. بینگ اے فادر اگر آپ کسی جگہ کمزور ہیں تو یہ تمام کریکٹرز جب آپ پورے اکٹھے کر لیں گے اور آپ کو اپنی اچھائیاں اور برائیاں اور ان کریکٹرز کے اندر جو ویکنس ہے، اب صحیح شاید لفظ آیا میرے ذہن میں، وہ جو لوز کریکٹر کی بات کر رہا تھا اس کو ہٹا کے ہم ویکنس، کمزور جو آپ کا کریکٹر ہے اس کو ہم نے سیٹل کرنا ہے. ہم باتوں کو اپنی جاری رکھیں گے. اچھا جی، تبسم رحیم السلام علیکم افضل بھائی. وعلیکم السلام. مبین ارشد السلام علیکم افضل بھائی. وعلیکم السلام. سائمہ عاطف آمین. عثمان صدیقی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی اپنا عثمان صدیقی صاحب. آمین اللہم آمین. تبسم رحیم. اچھا، یہ میں آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ آپ نے سنا ہوگا کہ جی وہ کسی کا اسم جاری ہو گیا. اچھا، آپ بولیں گے جی اسم کیسے جاری ہوتا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. ہم نا ایک حلقہ باب میں بیٹھتے تھے تو وہ جو ہمارے ساتھ صاحب تھے ان کی نا ایک عادت تھی، یعنی وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بیٹھے ہیں تو بات کر کے نا ایک دم بے ساتھ اللہ اکبر. اچھا، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، پھر الحمدللہ. یہ ایکچوئل ان کا جاری ہو چکا تھا. یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ 1000 دفعہ کوئی تسبیح پڑھ لیں، آپ 10,000 دفعہ کوئی تسبیح پڑھ لیں، اگر آپ کا وہ اسم یا آپ کا وہ لفظ اگر جاری ہو جاتا ہے، آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ یا حیو یا قیوم پڑھنے والے افراد بہت سارے آپ کو ملیں گے. اب وہ خالی پڑھنا اور پھر جو جاری ہو جانا، یعنی کہ وہ جو ادائیگی ہے ان ٹائم پر، اس کی پاور بھی ایکٹیویٹ ہو جانی، اس کو کہتے ہیں جاری ہو جانا. تو اس طرح وہ جو ہمارے حلقہ باب میں دوست ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ، تو وہ جب اللہ اکبر کہتے تھے تو وہ جاری ہو گیا ان کا. وہ جاری ہو گیا تو اس اللہ اکبر کی پھر جو کرامات ان کو ہوئیں، وہ پھر ان کے معجزات ہوئے اور ان کی لائف کے اندر جو ڈے بائی ڈے تبدیلیاں آئیں، ان کی ویلتھ کے اندر، ان کی ہیلتھ کے اندر، ان کے کچھ گھریلو نظام بڑے ڈسٹرب تھے. ساس بہوؤں کا ایک نظام تھا، وہ بڑا متاثر رہتا تھا ہر وقت. تو وہ بے ساختہ کو کیفیت ایسی ہوتی ہے جس میں وہ آپ ایسا لفظ اللہ کا کوئی بول دیتا ہے نا تو وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، جاری جس کو کہتے ہو جاتا ہے. پھر اس کی جو کرامات ہے وہ آپ لوگ انجوائے کرتے ہیں، اویل کرتے ہیں، اور اس کو حیرانگی بھی ہوتی ہوگی کہ یہ کیسا ہے. لیکن ایکچوئل اس کا جو فنکشن ہے وہ یہی ہے کہ جب کوئی بھی اسم جاری ہو جاتا ہے تو پھر انسان دنیاوی جو چیزیں ہیں ان کا مرہون منت نہیں رہتا اور اپنے ایک روٹ پر چلنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا جی، ہم تھوڑا سا آگے اور چلتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بڑی پیاری بات بولی ہے. انہوں نے کہا جی کم کھانے میں صحت، کم بولنے میں سمجھداری اور کم سونا عبادت ہے. اب یہ تینوں فیکٹرز اگر ہیں تو ویریفائڈ بات ہے کہ جی ٹھیک ہے، یعنی ہم کم کھانے میں صحت ہے، بالکل ہے جی، کم بولنے میں سمجھداری یہ بھی بالکل ہے جی، اور کم سونا عبادت یہ بھی ہے. اسی طرح حضرت امام علی، ٹھیک ہے کہ نہیں، ان کی بڑی پیاری بات اور بڑی اوتھینٹک بات فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ دشمنی جو ہے نا یہ جاہلوں کا شیوا ہوتا ہے. دیکھیں، ایک جگہ آپ نے رہنا ہے، ایک سرکل میں آپ نے رہنا ہے، ایک کمیونٹی میں آپ نے رہنا ہے، ایک ارد گرد دائیں بائیں رہنا ہے، تو کیوں ہم جو ہے نا وہ دشمنی پال کر رکھیں. اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تول نہ لیا جائے یا اس کو بڑھایا نہ جائے بات کو، اس سے رستہ الگ کر لینا. یہ بڑی ایک فہم پسندی کی بات ہوتی ہے. یہ بہت، کوئی بندہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کا ایک چھپا ہوا دشمن ہے یا ظاہراً آپ کا دشمن ہے، تو اچھا یہ بھی ایک اوصاف ہوتے ہیں کہ ظاہری دشمن کا پتہ چلنا اور چھپے ہوئے دشمن کا پتہ چلنا، یہ بھی بڑی ایک سائنس ہے بڑی. تو جب آپ یہ دشمن کو اگر آپ کو ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ یہ دشمن ہے، تو آپ بجائے اس سے یہ کہ جی وہ اس کو تول دیں، تو آپ رستہ ہی اپنا جو ہے نا الگ کر لیں. اس میں ایک تو دشمنی سے آپ بچیں گے، دوسرا یہ جو ایک ہر وقت کا خوف ہے نا کہ پتہ نہیں وہاں سے کچھ ہو نہ جائے، وہاں سے کچھ کر نہ جائے، اس کا بھی ایک روٹ ہے وہ آپ کو بتائیں گے. تو اپنے اس بلاک کے اندر رہیں گے، اپنے اس سرکل کے اندر رہیں گے، اپنے اس حلقہ باب کے اندر رہیں گے،
تو وہ ڈے بائی ڈے اللہ پاک آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے رہیں گے. اچھا جی. اوہو. پھر حضرت علی کی بڑی پیاری بات، ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، عزت، فکر اور چاہ ہو. تو یہ ذرا تینوں طاقتوں کو آپ ذرا نوٹ کیجئے گا. محبت، عزت، فکر اور چاہت. محبت اور چاہت، اس میں بھی ہمیشہ سے تفریق رہا ہے. اور عزت اور فکر کہ یہ بھی کہ کوئی ایسی بات نہ سرزد ہو جائے دوسرے سے جس کے متعلق آپ سوچتے ہیں، جس کے متعلق آپ خیال رکھتے ہیں، آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ اس کو کور کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں کاؤنٹنگ کرنے والی ہوتی ہیں. اور بڑی پیاری بات ہے یہ بھی، اگر ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر رکھیں تو انشاءاللہ زندگی ہماری اچھی اور احسن طریقے سے گزرے گی. پھر دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے. اچھا یہ فیکٹ ہے، آپ اگر ہسٹری پوری اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں نا، یعنی لیاقت علی خان سے آپ چلتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو یہ تمام چیزیں ٹیمپرری ہیں. اب جس کا اخلاق اس کے ساتھ رہا وہ آج بھی لائیو ہے، وہ آج بھی دلوں کے اندر رہ. یہ اخلاقی قدروں کی بات ہو رہی ہے. بندہ تو منتقل ہو گیا کیونکہ ایکسپائری سیشن لے کر آتے ہیں ہم لوگ، کو 30 کو 40 کو 50 کو 60 کو 70 کو 80. اس کے بعد جب ایکسپائری ہوتی ہے اس کے بعد پھر وہ ایکسپائری جو ہے وہ باڈی کی ہوتی ہے، روح کی کبھی بھی ایکسپائری نہیں ہوتی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بہت افسوس ہوا، وہ زندگی منتقل ہو گئی، وہ یہ ہو گیا، وہ اس طرح ہو گیا، نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ایسی ایک چیز آئی، ایک پروسیجر ہے. قانون قدرت لفظ اپنے ذہن میں رکھیے گا. قانون قدرت کے آگے نہ پیچھے ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم لوگ بے قص بے بس ہیں. ہمیں یہی ہے کہ قانون قدرت کو ہم فالو کرتے جائیں اور اپنی زندگی کا جو ٹائم ہے اس کو سپینڈ کرتے جائیں. یہ جو ملال ہوتا ہے، یہ جو کیفیات ہوتی ہیں، یہ بڑا اس کا عمل دخل ہوتا ہے. اور اس کی پھر کمپنسیشن یا اس کا جو مرہم ہے وہ اللہ پاک ہی بناتے ہیں. یہی وہ بات تھی جس میں کہا گیا تھا میرے بندوں کا خیال رکھو. ہم لوگ جو ہے نا بندوں سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ جب بندے ہماری لائف سے نکلتے ہیں تو اس وقت ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہماری مت جو ہے وہ ماری جاتی ہے. اور پیار جو ہے وہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کرنا ہے. ٹینشن ہماری اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہونی چاہیے، ہمارا قربت اس کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن ہم لوگ اتنے محو دنیا ہیں، اتنے ہم لوگ جو ہے نا وہ دنیا کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں. ہائے بچہ 5 منٹ کے لیے گیا تو کہاں چلا گیا. یہ ایک نیچرل آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس نے نہیں ڈالی یہ چیز. اس نے تو بڑا کلیئر جو ہے نا وہ ورژن دیا ہے کہ بھئی جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ اولاد سے زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حب جو ہے، آپ نے سنا ہوگا نا عاشق رسول، ٹھیک ہے نا. تو عاشق رسول کون ہوتے ہیں؟ بیسک عاشق رسول وہی افراد ہیں، وہی صوفی ہیں، وہی برگزیدہ بندے ہیں، وہی اولیاء کرام ہیں جنہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، نہ اپنی جائیداد کی، نہ اپنی اولاد کی، نہ اپنے اس کی. بس ان کا ایک ہی موقف تھا اور وہ اسی موقف پر اپنی انہوں نے زندگی گزاری. اور ٹھیک ہے دنیاوی مصائب کا وہ شکار رہے، لیکن جو قلب تھا ان کا وہ بڑا مطمئن تھا. تو سب سے بڑی جو ریس یا دوڑ یا بھاگ ہے وہ احساس سے قلب مطمئنہ کی ہے. جب قلب آپ کا مطمئن ہو گیا نا تو وہ روکھی روٹی کے اندر بھی کامیاب ہیں. اور اگر آپ کا قلب مطمئن نہیں ہے تو آپ 10,000 گز کے گھر پہ بھی انسیکیور رہیں گے اور ہر وقت خوف کے عالم میں رہیں گے. تو وہ بڑی پرانی بات تھی کہ ایسی محبت سے تو ہم باز آئے. تو دور رہنا جو ہے نا وہی صحیح ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں جی. ماہم شیخ السلام علیکم انکل، بیسٹ وشز اینڈ پریز. یہ ماہم شیخ SHK نہ کیا کریں ہمیشہ. یہ جو شارٹ کٹ میں رہتے ہیں نا، یہ شارٹ کٹ جو ہے یہ ہماری پرسنالٹی کو توڑتا ہے. اس کا ہمیں اس وقت نہیں پتہ چلتا، بعد میں پتہ چلتا ہے. جب بھی یہ ہم ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم دوسرے کے برین پہ لوڈ ڈال رہے ہیں کہ وہ اب ایتھیکل تو یہی ہے کہ ماہم کے آگے SHK پڑھا جائے، ٹھیک ہے نا. اب اس کو میں بنا لوں کہ جی یہ شیخ ہے اس کا مطلب، یا شیخ ہے اس کا مطلب، تو یہ لوڈ آ گیا سامنے. تو اگر کمپلیٹ لکھا جائے گا تو کمپلیٹ لوگ آپ کو پکاریں گے.
اچھا جی، تو جناب یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. یہ بھی عزت علی نے بڑی پیاری بات بولی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا جسم جو ہے بیماریوں سے دور رہے تو رمضان میں روزہ رکھا کرو، اور روزہ کھولتے وقت کھجور اور جو ایک اسٹینڈرڈ پانی ہوتا ہے، کیونکہ یا تو میں یہ ہوتا ہے کہ بالکل چل پانی چاہیے. وہ چل پانی کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں یہ رمضان کے بعد ویزیبل ہوں گے. اس برکت مہینے کے اندر تو ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے اس کے بعد یہ جو چل پانی ہے یہ پرابلم کا باعث بنتا ہے. اور کھجور جو ہے وہ اوتھینٹک چیز ہے، اور اس کے بعد اللہ اس کے جسم پر اپنا نور برساتا ہے، اور یوں وہ کبھی بیماریوں کی زد میں نہیں آتا. یعنی یہ دو عمل اگر آپ رمضان کے اندر کر لیتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ ایک ریئل کام بھی ہے. بس یہ ہے پانی کی کچھ بات ہوتی ہے تو پھر وہ بات بہت دور تک چلی جاتی ہے، اور وہ کربلا کی جب بات آ جاتی ہے تو آپ یقین کریں کہ ایک دم جو ہے نا وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پانی کے اوپر بادشاہت کرنے والے. لیکن بس حکم الہی یہ خیر الگ ایک سبجیکٹ ہے اور بڑا سینسٹیو سبجیکٹ ہے. اچھا جی، کہتے ہیں جی وقت جو ہے نا یہ دکھائی نہیں دیتا، مگر دکھا جو ہے نا وہ بہت کچھ دیتا ہے. یہ ذرا رمزی بات ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھیں کہ وقت جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، یعنی وقت گزرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. یہ ضرور ہے کہ جی صبح ہو گئی، رات ہو گئی، شام ہو، لیکن اس کے اندر کیا چل رہا ہے یہ ویزیبلٹی نہیں ہے انسان کی. لیکن وقت جو ہے نا یہ بہت کچھ دکھا دیتا ہے آپ کو. یہ کیا کیا دکھا دیتا ہے یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. اچھا جی، یہ ایک آتھر ہے، انہوں نے بات بڑی جو ہے نا وہ لاجیکل کی ہے کہ جو حکمت رکھنے والا انسان ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے سنتا ہے، پھر اس کو سمجھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بولتا ہے. حکمت والے کو کچھ افراد خطرناک بھی کہتے ہیں، جی بڑا خطرناک انسان ہے، یہ بڑی خطرناک یہ لیڈی ہے. لیکن ایتھیکل یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ پہلے سننا، پھر اس کو سمجھنا، اور پھر اگین اس کو بولنا. یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ساری جب ریسرچ کرتا ہوں تو وہ اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر سے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ میں نے ایک وہ بنایا ہوا سسٹم کہ اس کو پیج کے اندر میں لکھ لیتا ہوں. ظاہری بات ہے اب ایج کے ساتھ حافظہ بھی جو ہے نا وہ اتنا تو نہیں ساتھ ساتھ کام کرتا. اچھا جی، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھا کر شکر کرنے والا، روزہ رکھ کر صبر کرنے والا ایکول ہیں دونوں، یعنی دونوں برابر ہیں. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور اوتھینٹک حدیث ہے. دیکھیں چھوٹی چھوٹی بات ہے، یعنی یہ 30 ڈیز تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ایک مینٹین جب چیزیں رہتی ہیں تو اس کے اندر اگین وہی بات آتی ہے، کھانا کھا کر شکر کرنے والا اور جو روزے رکھ کر صبر کرنے والا ہے، ان دونوں کا درجہ جو ہے وہ ایک ہے. اور وہ 30 دن کو مائنس کر دیتے ہیں تو بقایا جو 11 منتھ ہیں اس کے اندر اب جب ہر کھانا کھانے کے بعد ہم شکر ادا کرنا شروع کریں گے تو ہماری ایکول جو ہے نا وہ اسٹرینتھ مینٹین رہے گی. ہمارے درجہ جو ہے وہ نیچے نہیں آئے گا، درجہ مینٹین رہے گا. صحیح بخاری کی بڑی پیاری بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے اس طرح بار بار پڑوسی کے حق میں وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کی وراثت میں شریک نہ کرے. یعنی حقوق کی اگر بات آتی ہے تو پڑوسی اور پڑوسی کا بڑا ایک عمل دخل ہے. اچھا، یہاں پہ کچھ ایسے بھی ہے کہ وہ پڑوسی کہتے ہیں جو اڑ جائے اور پڑوسی کہتے ہیں جو پڑ جائے. میں ایک جگہ کچھ
کام اپنا کر رہا تھا کوئی کنسٹرکشن کے حوالے سے، تو وہ جو ایک پڑوسی تھا نا اس نے کمپلین کر دی، وہ پڑ گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور پھر خیر وہ جو ہے وہ کمپلین کو جو ہے پورا ہم نے فیس کیا، کیونکہ رائٹ پیج پہ تھے الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے، تو اس کو بڑی وہ ندامت ہوئی۔ اس کے بعد وہ کچھ اس کا پروسیجر اگلا آگے چلا، تو جو دوسرا پڑوسی تھا وہ بیک پہ رہتے ہیں، تو وہ انہوں نے اڑنا شروع کر دیا کہ جی یہ اس لیول تک جائے گا، اس لیول تک نہیں جائے گا، جبکہ اس کا جو اپروف میپ تھا ہم اسی کو فالو کر رہے تھے۔ تو اس طرح پڑوسی پڑھنے والا اور اڑوسی اڑنے والا، یہ جو مشاہدہ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، لیکن ایکچوئل پڑوسی کے جو حقوق ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور ان کو جتنا ہم مینٹین رکھتے ہیں، جتنا ہم اس کو چلائیں گے اتنا ہی ہمارے ساتھ خیریت عافیت رہے گی۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں تھوڑا سا اور ہم آگے۔ مدر ڈے کے حوالے سے ایک چھوٹا سا میں نے جو ہے نا وہ خطبہ جو ہے وہ رکھا ہے، اور شاید کچھ ہو اس کے اندر۔ ایک مرتبہ ایک چڑیا رزق کی تلاش میں کافی لمبا سفر گزارنے کے بعد واپس اپنے گھونسلے میں پہنچی، تو اس کے بچوں نے پوچھا، ماں تم نے بڑا سفر طے کیا، ہمیں بھی بتاؤ کہ آسمان کتنا بڑا ہے۔ چڑیا نے اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹتے ہوئے نہایت اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا، بچوں یاد رکھنا، والدین کے سائے سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو مدر جو ہے، مدر ہی ہوتی ہے، یہ چیز ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، اور پھر یہ بھی ہو گیا۔ اچھا، اب تھوڑی سی نا وہ کفالت کے اوپر آج بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک کفالت وہ ہے جو ہم کرتے ہیں اپنے کنبے کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، ٹھیک ہے جی، اس کا بھی ایک درجہ ہے۔ اچھا، کرتا ہے ایکچوئل تو اللہ ہی ہے نا، یہ تو سب کو پتہ ہی ہے، لیکن ایک وسیلہ یا سورسز اس کی توفیق سے اگر آپ کو بنایا گیا تو یہ اس کی مہربانی، نہ بنائے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب بیواؤں اور مسکینوں کے لیے مال کمانے والا، اب بولیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات ہے، دنیا میں ایسے افراد ہیں جن کا اسکول آف تھاٹ یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ساتھ جو اپنی نیڈ ہے وہ تو ہو گئی، اس کے بعد جو ایکسس ہے چیزیں وہ اسپیشل جب ارادہ کرتے ہیں، جب آپ پلاننگ کرتے ہیں نا اپنے کام کی، کوئی بھی کام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، انجینئر ہیں، ایکس وائی زی جو بھی آپ کی پوسٹ ہے، ٹھیک ہے نا، شیف ہیں، آرٹسٹ ہیں، ڈائریکٹر ہیں، پروڈکشن ہاؤس چلاتے ہیں، میڈیا سے لنک ہے، کسی بھی ایکس وائی زی شعبہ زندگی سے آپ کا تعلق ہے، اس کے اندر آپ ایک پلان کرتے ہیں۔ پلان یہ ہوتا ہے کہ یہ 1000 روپے آنا ہے، 1000 میں سے 200 روپے کا پھل لانا ہے، 300 روپے کا یہ لانا ہے، 400 روپے کا یہ لانا ہے، یہ بچے کی فیس دینی ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، میں کوئی ایگزیکٹ فگر یہاں بیان نہیں کر رہا، میں ایگزامپل آپ کو۔ اس کے بعد جناب یہ جو پیسے یہ سیونگ کرنا ڈن ہو گیا جی۔ یہ میجورٹی جو مشاہدے کے اندر بات ہے، یہ 80% لوگ اس روٹ پر چلتے ہیں، بچا کے رکھو، سیو کر لو، تمہارا یہ ہے، کوئی کھا تو نہیں جائے گا، یہ اس طرح کے ڈائلاگ جو ہے نا یہ آپ کو مارکیٹ میں بڑے ملیں گے۔ ہم اپنی بات بھی جاری رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ رانا خرم محمود، السلام علیکم بگ برادر۔ اچھا رانا خرم صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ پاک آپ کو صحت دے۔ طاہر طفیل کیا حال ہے؟ طاہر بھائی شکر ہے اللہ کا، الحمدللہ ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں میں۔ ابھی آپ پرتگال میں ہیں یا واپس آ گئے ہیں، یا وہاں سے بھی کہیں اور آگے سفر آپ کا ہے؟ یہ ہمارے دوست ہیں جی بہت اچھے، اور ان کی بھی زندگی میں سفر بہت ہے۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے ادھر ہی کہ وہ کمانے والی بات ہو رہی تھی۔ اب وہ کمانے والا جو فیکٹ ہے نا، اس کے اندر جب یہ چیز آ جاتی ہے بیواؤں اور مسکینوں کے لیے مال کمانے والا، اس کا درجے کا پتہ ہے کیا معلومات ہے؟ وہ کیا رکھا ہے اللہ پاک؟
یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کے اندر یہ بات ہے. اس کا ایسی ہے کہ جیسے جہاد فی سبیل اللہ، اور یعنی جہاد مشقت والا اور مسلسل، جیسے کہ روزے رکھ رہا ہے اور اس کے اندر بے روزہ دار نہیں ہو رہا، اور مسلسل وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے اندر کوئی گیپ نہیں آ رہا، یہ اس کا درجہ ہے. تو اپنی لائف کے اندر کچھ ایسے افراد سلیکٹ ضرور کیجئے گا کہ اس شیڈیول کے اندر، اس خانے کے اندر ان لوگوں کو شامل ضرور کیجئے گا. یہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنا بیوگی دے دی یا کسی کو یتیم کر دیا یا کسی کو مسکین کر دیا تو کیا اس کے پیچھے سائنس نہیں، اس کے پیچھے پوری سائنس ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رب نے ہاتھ ہٹا لیا ہے یا رب نے کوئی جو ہے ڈر کر بات کر رہا ہوں کہ رب نے کوئی ایسی چیز کر لی، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بیسک ایک ٹیسٹ ہے. اس ٹیسٹ میں جو کامیاب ہو گیا اس کا دین بھی ہے، اس کا دنیا بھی ہے. جو اس ٹیسٹ میں ناکام ہو گیا، نہ وہ دین کا رہا نہ وہ دنیا کا رہا. یہ ایک نہیں، کئی ایگزامپلز ہیں. آپ اپنی لائف کو اٹھا کر دیکھ لیں، اپنے ارد گرد دائیں بائیں ادھر ادھر جن جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں، جن جن سرکل کو آپ جانتے ہیں، آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا. جو افراد اپنی لائف کے شیڈیول کے اندر ان کیٹیگریز کو بھی رکھتے ہیں، بیواؤں کو، یتیموں کو اور مساکین کو، آپ یقین کریں کہ اللہ پاک نوازتا ہے، اللہ پاک ان کو چار چاند لگاتا ہے. یہ بڑی ایک لاجیکل بات ہے. اس کو اپنی زندگی کے اندر پریکٹس میں رکھیے گا، ایکسرسائز کے اندر رکھیے گا. کرنا کیا آپ نے؟ نیت کرنی ہے اور شیڈیول کرنا ہے، اور نیت کو پورا بھی کرنا ہے. نیت میں کھوٹ نہیں لانا ہے. آپ نے نیت کر لیں، آپ آج نیت کر لیں، اب کر لیں، کل کر لیں، پرسوں کر لیں، جب آپ کا من ہو نیت کر لیں کہ بھئی اگر کوئی چیز اب آپ نے کرنی ہے کوئی چیز، تو اس میں ایک خانہ وہ رکھنا ہے آپ نے. اچھا، اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ جناب کوئی چراغ لے کے ڈھونڈتے پھریں کہ ایسے افراد ہیں. یہ کنیکٹڈ ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، یہ سٹیجز ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں نا کہ آج اے ہے تو کل بی ہے، کل بی ہے تو کل سی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی جلدی سٹیج میں اس جگہ پر آ جاتا ہے، کوئی دیر سٹیج میں اس جگہ پر آ جاتا ہے. پروسیجر جو ہے وہ سب نہیں فالو کرنا ہے. تو جب پروسیجر فالو کرنا ہے تو اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر رکھنا ہے. جب رکھتے جائیں گے تو پھر گاڑی آگے چلے گی. جب رکھیں گے نہیں تو پھر پریشانی ہوگی. بات کو جاری رکھیں گے، ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی کام ضروری ہے. اچھا جی پرتگال، طاہر بھائی ابھی تک پرتگال میں ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا جی ہم آگے چلتے ہیں. اب جو اپنا سبجیکٹ ہے اس میں نا دو تین چیزیں ہیں. ایک تو ہم نے آپ کو معاملات کی 10 منازل بتائی تھی کہ 2-3 پران میں. کافی آپ لوگ بور ہو چکے ہوں گے. آج ہم جو ہے جو صوفیزم، تصوف یا روحانیت سے جو دلچسپی رکھنے والے افراد ہیں ان کے لیے اخلاق کی 10 منزلیں ہیں. اخلاق کے 10 قدم، پورے 10 قدم. اس کا جو پہلا قدم ہے وہ آغاز ہی صبر سے ہوتا ہے، اور دوسرا قدم وہ شکر سے ہوتا ہے، تیسرا قدم رضا سے ہوتا ہے، چوتھا اس کا جو قدم ہے وہ حیا سے ہے، پانچواں قدم جو ہے وہ صدق سے ہے، چھٹا احسار سے ہے، ساتواں خلق سے ہے، آٹھواں تواضع سے ہے، نواں قنوت سے ہے، اور 10واں انبساط سے ہے. انبساط سے ہے. اب ان کا فنکشن کیا ہے؟ صبر بیسک جو جیسے جس حالت میں سٹل پاز ہو جانا، رک جانا، یہ سٹیج ہے اس کی، یہ فرسٹ سٹیج. شکر اسی کا بھائی ہے، اسی کی بہن ہے، اسی کی فیملی کا ہے. شکر کیسے؟
جو جیسے جس طرح بھی ملے، شکر، صبر پہلا قدم، دوسرا قدم شکر۔ اب جب صبر اور شکر یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، اس سے روحانی طاقت جو ہے یہ مضبوط ہونا شروع ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی سے میں نکال دی، کلیم نکال دیا، گلا شکوہ شکایت یہ سب آپ نے ڈیلیٹ کر دی۔ یہ دو قدم صرف چلتے۔ تیسرا قدم ہے رضا، وہ بھی اسی فیملی سے ہے، صبر بھی، شکر بھی، رضا۔ رضا قبول، جو مل رہا ہے قبول۔ شکر والی سٹیج الگ ہے، تفریق ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، صبر میں بھی تفریق ہے، شکر میں بھی تفریق ہے، اور رضا میں بھی تفریق ہے۔ اور رضا کیا ہے؟ رضا یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا، اس کی رضا ہے، آمین، بس۔ چوتھا صدق، اقوال و افعال اور احوال حق سے موافقت رکھنا، یہ اس کا سبق ہے۔ اثار یعنی اپنا جو ایک ایگو ہے، اپنی جو ایک میں، اپنا جو ایک نفس ہے، اس کے اوپر کسی غیر کو آنے نہیں دینا، پردہ رکھنا، اپنے اوپر، اپنے اعصاب کے اوپر، اپنی کیفیات کے اوپر جو ہے وہ ہولڈ کرنا۔ خلق سب کو پتہ ہی ہے، عوام جس کو کہتے ہیں۔ پھر تواضع، یہ بھی سب جانتے ہیں۔ قنوت، یہ بھی سب جانتے ہیں۔ قنوت جو ہے ایکچول اس کو اگر لغت کے اندر لاتے ہیں تو امر و نواہی کہا جاتا ہے، اور یعنی کہ پہلے کبھی نہیں، پہلے کبھی نہیں، پہلے کہیں نہیں، پہلے کسی کے ساتھ نہیں، منجمد ہونا، اس کو قنوت کہا جاتا ہے۔ انبساط 10واں جو قدم ہے وہ کیا ہے؟ انبساط خدا کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھنا۔ اب خدا کی خوشی کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ ایکچول جس حالت میں اللہ آپ کو رکھتا ہے یہ خدا کی خوشی ہوتی ہے، اور اسی کو انبساط کہا جاتا ہے۔ یہی وہ منازل ہیں اخلاق کی جو آپ کو مزید آگے لے کر جاتی ہیں۔ اب اس کے لیے ہسٹری میں جانا پڑے گا، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کس کو کس طرح رکھا تھا۔ وہ انبساط کا دور اس کو کہتے ہیں، انبساط والا قدم، ٹھیک ہے نا۔ وہ پوری ہسٹری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھا تو انبساط کہ ٹھیک ہے، مالک کی رضا ہے، اوکے بھی، خدا کی خوشی ہے اس میں اس کی بھی خوشی ہے، نو آرگو، نو بحث، نو ڈیبیٹ، کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح حضرت یونس کو جس سٹیج میں رکھا، یہ جو پیغمبر گزرے ہیں بیسک یہ ہمارے لیے ایگزامپلز ہیں، اور ہمیں کہیں پر اگر کوئی الجھن آتی ہے تو ہم پھر ان پیغمبروں کی لائف کو فالو کریں گے۔ پھر جب ہم ان پیغمبروں کی لائف کو فالو کریں گے تو وہاں سے ہمیں مٹیریل ملتا ہے کہ ہاں بھئی یہ یہاں پہ اس کا کنیکشن ہے، یہ کوئی ایسی ہوا میں بات نہیں ہے، یہ انبساط کی بات ہو رہی ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے ساتھ کس کیفیت، کس اس میں رکھا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی انبساط۔ یہ سب چیزیں کاؤنٹنگ کرنی ہے ہم نے، میں نے بھی، آپ نے بھی، اور جتنے بھی افراد اس پروگرام کو دیکھتے ہیں ان سب کو۔ پھر ان کے جو اگلے مراحل ہیں، ان کی پھر جو اگلی چیزیں ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ اب خدا کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھنا یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ خدا کی خوشی کا ایسے ہی پتہ چلتا ہے کہ خدا کی یہی خوشی ہے، خدا کی یہی رضامندی ہے، خدا اسی طرح خوش ہے، اس کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا۔ وہ اگر خدا کی خوشی نہیں ہوگی تو ہم اس وبال سے یا اس الجھن سے امیجیٹ نکل جائیں گے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو مائنس کر چکے ہیں، ہم اپنے آپ کو نیچے لا چکے ہیں، ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر چکے ہیں، ہم انبساط کے قدم میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ اخلاق کی 10 منزلیں ہیں۔ اخلاق بہت بڑی چیز ہے، بہت طاقت رکھنے والی چیز ہے، بہت اپنا اس کا ایک ولولہ ہے، بہت اس کا ایک اپنا نظام ہے۔ یہ بھی ہم بات آپ کے ساتھ، یہ انشاءاللہ 2-3 پروگرام یہ ابھی چلے گا، کیونکہ یہ ابھی میں نے آپ کو چیدہ جو پوائنٹ ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ صفاتی ناموں کی طرف آئیں گے تھوڑا سا۔ 2 صفاتی نام جو ہے وہ آج ریسرچ کر کے میں نے نکالے ہیں، باقی سب کو پتہ ہے 99 نیم آف اللہ کا، کسی سے چھپی رکھی چیز نہیں ہے، اور جو افراد اس کے معنی جانتے ہیں وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں،
بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ ان کو علم ہے کہ یہ والی ونڈو کھولیں گے ہم تو یہاں سے ہمیں یہ چیز مل جائے گی، یہ والی ونڈو کھولیں گے یہاں سے یہ چیز ہماری جو خراب ہے اس کو ہم سیٹنگ کی طرف آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے العدل، ٹھیک ہے جی، اس کو اگر آپ یا کر کے پڑھیں گے تو یا عدل ہوگا، ٹھیک ہے نا، عین کے بعد دال پھر لام کے اوپر پیش، اور الف لام عین پھر دال پھر لام کے اوپر پیش، العدل۔ العدل کہ کافی سارے معنی آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے نا، ہم نے ان تمام معنوں کو دائیں بائیں ادھر ادھر مشرق مغرب جنوب شمال سب سے اکٹھا کر کے یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سراپا انصاف، ہیڈ آف انصاف، یا عدلوں کی صفت کا فنکشن کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ باتیں میں اور آپ کرتے رہتے ہیں، وہ دیکھو جی ساڑھے نہ ہو کے یہ ہوا، ہمیں تو انصاف چاہیے۔ ایک تو یہ ریکویسٹ کروں گا، خدا را انصاف مت مانگا کریں اللہ سے، ٹھیک ہے کہ نہیں، ہم ڈیزرو نہیں کرتے ہیں انصاف اللہ سے مانگتے ہوئے، پر ذہن میں رکھیے گا، ہمیں پتہ نہیں ہم نے بہت مسٹیکس کی ہیں، بہت ساری غلطیاں کی، یہ تو اس کی مہربانی ہے، اللہ پاک چلاتا رہتا ہے، ایک ٹائم جو ہے وہ گزارتا رہتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے ہم پر، بہت نوازش ہے ہم پر، بڑے ہمارے چیدہ چیدہ چھپے چھپے کام شام و صاف وغیرہ یہ سارے جانتا ہے، کیونکہ یہ صفات کے اندر ہم پہلے بھی مینشن کر چکے ہیں۔ تو یا عدل و سراپا انصاف، ہیڈ آف پیس، یہ اس کا ہے۔ اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں یا قابض ہو۔ یہ قابض ہو کیا چیز ہے؟ قابض کرنا، روزی تنگ کرنے والا۔ اب آپ بولے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات روزی تنگ کرنے، جو افراد ناشکری کرتے ہیں اپنی روزی کی، جو بھی افراد ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے نا، وہاں پر یہ صرف اپنے تائیں فنکشن کر رہی ہوتی ہے، اپنے تائیں کیا کر رہی ہوتی ہے؟ فنکشن کر رہی ہوتی ہے۔ دو پروسیجر ہوتے ہیں صفات کے، ایک وہ ہے جو اللہ کی ذات نے فنکشن کرنا ہے، ایک وہ جو ہے ہم نے اس صفات سے فائدہ لینا ہے۔ تو یا قابض جو ہے روزی تنگ کرنے والا، اس کو کب ہم پکاریں گے؟ یہ ایک بڑا سنجیدہ اور کمپلیکیٹڈ سوال ہے، اس پہ آپ سوچیں۔ میں ذرا ادھر دیکھ لوں کون کون جو ہے وہ کیا حالات چل رہے ہیں۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا جناب۔ یہ قابض و روزی تنگ کرنے والا اور یا عدل، اب ہم ان دونوں کو ملاتے ہیں۔ اب آپ لکھیں سراپا انصاف، روزی تنگ کرنے والا۔ ایک تو میں نے بہت بڑا آپ کو فیکٹر بتایا کہ جو ناشکری کے عالم میں رہے گا، پورا نہیں پہنتا، کتوں ہوئے گا، کی ہوئے گا، یہ وہ سارا فلان مارٹ کا یہ سنا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اسپیشلی جو دکاندار حضرات ہیں، اسپیشلی جو کپڑے بیچنے والے افراد ہیں، ان کو میں جانتا ہوں، میرا اس کمیونٹی سے تعلق ہے۔ 25 سال 30 سال جو ہے ان کے اپنا عرصے دراز سے ان کو، یعنی جب ہوش مندی ہوئی تو جاننا شروع کیا، جب بھی کسی محفل میں کام شم نہیں ہوگا جی، بندے پہ کاروبار تو ہے ہی نہیں، اچھے سارے۔ اچھا، ایک اور بھی بڑا ٹرینڈ ہے یہ اسپیشل دکانداروں کا، انہوں نے اتنے جینیس لوگ ہیں، انہوں نے نا مہینوں کے تعین کیے ہیں۔ کیا بات ہے جی ان لوگوں کی کہ جی محرم میں کام نہیں ہوتا، ماشاءاللہ، ٹھیک، محرم میں کیوں نہیں ہوتا جی؟ کیا محرم میں رزق کے فرشتے نہیں آتے؟ ایک مائنڈ سیٹ۔ اسی طرح جو آڑتی ہیں نا، میری ان کے ساتھ بھی اچھی صحبت رہی ہے، یہ جو فروٹ اور سبزی کے جو آڑتی ہیں بڑے بڑے، وہ کہتے ہیں جی جب آلو کا سیزن ہوتا ہے تو کاروبار نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک سائنس ہے، یہ اسیسمنٹ۔ اتنے انسان جینیس ہو گیا کہ اس کو پتا ہے کہ اتنے دن روزی ملنی ہے، اتنے دن روزی نہیں ملنی ہے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ روزی کے متعلق اس کی ذات نے بڑا کلیئر بولا، 2 ورسز کے اندر، واللہ خیر الرازقین، پھر واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جسے میں چاہوں گا بغیر حساب کے روزی دوں گا۔ واللہ خیر الرازقین، اور میں سب کو خیر کا رزق دیتا ہوں۔ رزق اور روزی یہ پہلے بھی بتایا ہے، اس کے اندر بھی تفریق ہے۔ موسٹلی جو کہ یا رزاقو یا رزاقو، یا اللہ ہمارے رزق میں اضافہ کر، وہ اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے، 2 کی جگہ 6 روٹیاں
کھاتے جائیں آپ، اور رزق اضافہ ہو رہا ہے، دعا قبول ہو رہی ہے، صفات جو ہے اپنا فنکشن کر ہی جا رہی ہے، بعد میں پھر وہ جو ہے وہ ٹیبلٹ لینا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہو گیا، کوئی گیسٹرک ہو گئی، کوئی جناب کو کمر میں درد ہو گیا، کسی کے جوڑوں میں درد ہو گیا. ظاہری بات ہے آپ اوور ویٹ کرتے جائیں گے، اوور کھانا کھاتے جائیں گے، کیونکہ ایک تو آپ تو اس کی جو پاور ہے اس کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں رزق والی کو، لیکن روزی کا اس نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ اس کو دوں گا اس کو دوں گا. اس کے لیے جو آپ کو ایک آیت جو صفاتی نام میں نے بتائے تھے اس کو آپ رجوع کریں، دیکھیں آپ کی روزی جو ہے وہ کیسے دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتی ہے، اور آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ پاک نے کس طرح آپ کی روزی کا اسباب بنایا ہے. لیکن نیوٹرل رہنا ہے، نہ شکرے کے لیے نہیں ہے. تو یہ جو صفات ہے یا عدل و سراپا انصاف، اور ساتھ اس کے یا قابض ہو، روزی تنگ کرنے والا، یہ بتا دیا میں نے نہ شکرے جو افراد ہیں ان کے لیے. اب ہم نے ان کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. ایکٹیویٹ اس طرح کرنا ہے کہ کسی جگہ پر آپ کا بس اب نہیں چل رہا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور جو آپ کے حق کی بات ہے، میں انصاف کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے حق کی جو بات ہے اس کی کہیں پر سنوائی نہیں ہو رہی، آپ کمزور ہیں، آپ کی طاقت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ 10 بندوں کے بیچ میں بیٹھ سکیں، یا آپ اس عالم میں ہیں کہ آپ اس سے ہٹنا چاہ رہے ہیں، جان چھڑانا چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری جان اللہ کرے چھوٹ جائے. تو اس وقت آپ یا عدلوں کی جو پاور ہے اس کو ایکٹیویٹ کریں. پھر آپ دیکھیں جیسی یہ ایکٹیویٹ ہوگی فٹ فنکشن جو ہے نا یہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور جو بھی آپ کی نیڈ ہے، جو بھی آپ کی ڈیزرو ہے، اس پہ یہ چیزیں آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح یہ قابض و روزی تنگ کرنے والا، اس کو کس وقت پکارنا ہے آپ نے؟ اس کو اس وقت پکارنا ہے جب آپ کی روزی کے اندر ہرڈلز آنا شروع ہو گئے. آپ نے کوئی چیز سیل کر دی ہے، ٹھیک ہے، اچھی نیت سے سیل کر دی ہے، اور اگلا جو ہے وہ سامنے والا وہ آپ کی شرافت سے، آپ کے رویے سے جو ہے وہ آپ کو توڑ رہا ہے، آپ کو کمزور کر رہا ہے. ایک چیز آپ سے طے ہوئی 100 روپے میں، اور اس کے بعد وہ آپ کو وہ جو کامرس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، وہ ان کو ان چیزوں کا زیادہ پتہ ہوتا ہے، وہ اکاؤنٹنگ، اصول معاشیات اور اس طرح کی چیزیں. تو ایک چیز طے کر کے پھر جب آپ وہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو آپ کا مال ہی کھوٹا نکلا ہے، یہ مال آپ کا خراب نکلا ہے، یہ مال آپ کا صحیح نہیں ہے. اور آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا بھی چلو 100 کے جو ہے نا آپ 80، وہ کہتے ہیں نہیں جی مال آپ اٹھائیں، اور جو رینٹ ہے وہ بھی آپ نے دینا ہے، جو اس کا کرایہ وہ بھی، جو گودام، یعنی وہ پورا طریقے سے آپ کو جو ہے وہ بٹھانے کے چکر میں پڑ جاتا ہے. اس وقت آپ کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو آپ پورے کا پورا جو شپمنٹ یا کنسائنمنٹ ہے اس کو اٹھا کر واپس لے آتے ہیں، اور دل کے اندر کڑتے رہتے ہیں اور نیت کر لیتے ہیں آئندہ اس بندے سے کام نہیں کرنا. اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ اس وقت اس پاور کو ایکٹیویٹ کریں یا قابضوں کی، تو دیکھیں یہ کتنی آپ کی رہنمائی اور آپ کی مدد کرے گی. اسی طرح جو یہ دیکھیں روزی تنگ کرنے والا، اس کے ڈبل فنکشنز ہیں. اسی طرح جن افراد نے آپ کے کچھ بقایا جات دینے ہیں وہ آپ کو نہیں دے رہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو آپ یہ کوئی دشمن داری نہیں ہو رہی کہ آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں تو اس کی روزی تنگ ہو جائے گی. اس کی روزی تنگ نہیں ہوگی، یہ میں آپ کو بتاؤں گا. وہ جو چیز آپ کی طرف آنی ہے اس کے اندر کشادگی آنا شروع ہو جائے گی، وہ چیز کھلنا شروع ہو جائے گی، اس چیز کے اندر شانتی ہونا شروع ہو جائے گی. یہ بیسک اس کا پروسیجر ہے. تو اب جب ہم پورا اس کو اکٹھا لکھ کر دعا کریں گے، لیکن کس حالت میں کریں گے یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ سوال میں ہمیشہ چھوڑ کر جاتا ہوں، یا عدل ہو یا قابض ہو. تو جیسے یہ ایکٹیویٹ ہوگی، جو چیزیں آپ کی رکی ہوئی ہیں وہ آپ تک اس کے فضل و کرم سے، اللہ پاک کی ذات کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ضرور پہنچے گی. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا. اپنے میزبان ایس ایم افضل کو اگلے پروگرام تک اجازت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آمین. اللہ حافظ.